بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی فضیلت میں ایک حدیث سنائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشروں کی تقسیم کے حوالے سے وہ حدیث کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں کہ اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو اس حوالے سے پھر دعائیں بھی بتائی جاتی ہیں رحمت والی کہ یہ دعائیں پہلے عشرے میں کرنی چاہیے۔ اوسط مغفرہ، دوسرا عشرہ جو ہے یہ بخشش کا ہے، تو دوسرے عشرے میں یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ وآخرہ عتق من النار، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو لہٰذا آخری عشرے میں پھر یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے، بلکہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے ہی، لیکن یہ مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل جو ہے یہ غیر صحیح ہے۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے اس کی سند کے حوالے سے مختصر سا تبصرہ کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو مفہوم ہے، اس کے حوالے سے بھی مختصر سی بحث کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو روایت ہے اس کو ابن خزیمہ، ابن شاہین اور امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا۔ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب یہ حدیث ضعیف کیوں ہے؟ اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان۔ اس کی جتنی بھی اسناد ہیں اس روایت کی، ان ساری اسناد میں یہی راوی موجود ہے۔ یہ ساری اسناد جو ہیں اسی راوی کے اوپر ان کا ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اس راوی کے اوپر ان روایات کا دار و مدار ہے۔ اور جتنے بھی علماء ہیں جرح و تعدیل کے، انہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور یہ جو راوی ہے اس کو بھی انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ اس کے حوالے سے حافظ ضیاء الدین المقدسی رحمہ اللہ اپنی کتاب السنن والاحکام، اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام یحییٰ بن معین کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ اس علی بن زید بن جدعان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی روایات کے حوالے سے روات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کی روایات سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ ضعیف ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس حدیث کی سند کے حوالے سے مختصر سا تبصرہ ہے کہ اب اس کا جو مفہوم ہے، اس کے متن کی طرف آتے ہیں، اس کا مفہوم کیوں صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا اس روایت میں بتایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کے خلاف ہے۔ رمضان المبارک پورے کا پورا رحمت، پورے کا پورا مغفرت، اور پورے کا پورا جو رمضان المبارک ہے وہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس کی دلیل میں ایک روایت ہے ابن ماجہ اور ترمذی کی، سنن ترمذی میں 682، 682، اسی طرح ابن ماجہ کے اندر ہے 1642۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں کئی سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہر رات کا یہاں پہ تذکرہ ہے، یعنی پورے رمضان المبارک میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لوگوں کو یا کافی سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، جبکہ بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، یہ رمضان مبارک کی بات نہیں ہے بلکہ پورا سال، ہر رات کو، رات کے تہائی پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے اور اس کو میں بخشوں، ہے کوئی جو شفا مانگے اور اسے میں شفا عطا فرماؤں، ہے کوئی سوال کرنے والا سائل کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، اس کی میں دعا کو قبول کروں۔ تو یہ جتنی بھی روایات ہیں، ساری روایات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اب دیکھیں نا، رمضان المبارک کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور رحمت اور بخشش کی اعلانات فرماتے ہیں۔
یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے؟ اس عشرے میں جو ہے وہ مغفرت بھی نہیں ہے اور جہنم سے آزادی بھی نہیں ہے۔ اب جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، اس میں رحمت بھی نہیں ہے، جہنم سے آزادی بھی نہیں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، اس میں رحمت بھی نہیں ملنی اور مغفرت بھی نہیں ملنی۔ یہ تو عجیب چیز ہے، رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے، اب جب اللہ بخشش کرتا ہے تو پھر بندہ جہنم سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بخشش نہ کرے اور جہنم سے آزاد کر دے؟ اللہ تعالیٰ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے لیکن مغفرت نہ کرے، اللہ تعالیٰ رحمت بھی کرے اور مغفرت بھی کرے لیکن جہنم سے آزاد نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بہرحال یہ جو روایات ہے یہ روایت یہ سند کے اعتبار سے بالکل ضعیف ہے، اس کی جتنی بھی اسناد ہیں ان کا دار و مدار جو ہے علی بن زید بن جدعان کے اوپر ہے، ان کی ان ساری روایات کے اندر یہ راوی موجود ہے جو کہ تمام جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ جبکہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ وقت تھا کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے ایک جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس روایت کو ضعیف کہا تھا، تو یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی علاقے میں، جو لوگ نمازی تھے، جو دیندار طبقے سے، جو تھوڑا بہت دین کا علم رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مولانا صاحب ہم بڑے بڑے علماء سے، اب وہ جو خطباء ہیں وہ ان کو بڑا بڑا علماء سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے علماء سے یہ حدیث سنی ہے، وہ اس کو بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، اکثر ہم یہ حدیث سنتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی آپ ان سے بڑے عالم ہیں؟ تو جب یہ بات مولویان حضرات یا خطباء تک پہنچی، انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے نا اس حوالے سے میرے اوپر تنقید کی، تو ان کی تنقید کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بھی ہم نے تو عوامی جو ہے معاشرے میں، عوام میں، اپنی تقریروں میں، بیانات میں یہ حدیث ہم بڑے شوق سے سناتے ہیں، اب جب اس نے یہ بتا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں تو ہماری توہین ہو گئی کہ یہ تو ہمیں سناتے رہے ہیں جبکہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنانا مناسب سمجھا تاکہ ہماری جو ہے عزت و آبرو محفوظ ہو جائے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10 سال کے بعد، تقریباً 10 سال کے بعد، آج اکثر و بیشتر خطباء حضرات اس حدیث کو بیان کرنا چھوڑ گئے ہیں، اور یہ اس کا ذوق جو ہے الحمدللہ اکثر و بیشتر حلقوں کے اندر واضح ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو کما حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا